کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارا کل پاکستان ہر سطح کے ناظمین کا اجتماع ہے جو مرکز جماعت سے کنڈکٹ ہوگا، اور محترم امیر جماعت پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب ہمارے ناظمین سے مخاطب ہوں گے۔ آج کے اس اجتماع کی جو غرض و غایت ہے وہ ممبر سازی مہم ہے، اور اس اجتماع میں اس وقت ایک بڑی تعداد ہمارے جو اس میں زوم لنک پر شریک ہو چکی ہے۔ ہمارا وقت بھی ہو گیا ہے، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے زحمت دوں گا جاوید قصوری بھائی، امیر صوبہ جو وسطی پنجاب کے، وہ تلاوت سے آج کے اس اجتماع کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد اب میں دعوت خطاب دوں گا محترم امیر جماعت کو، لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑی سی ابتدائی نوعیت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پرسوں عمرائے صوبہ اور عمرائے حلقہ کے ساتھ اجتماع ہوا تھا، اور اس میں ہم نے اس پوری مہم کا جائزہ لیا تھا۔ چونکہ مہم کے درمیان میں چرم قربانی کی اور بقرعید کا یہ موقع آ گیا تھا، اس کی وجہ سے ایک گیپ آیا ہے، اور ہماری جو مہم ہے اس مہم کو ہمیں 15 تاریخ تک اس کو لے کے جانا ہے۔ تو پرسوں جو ہمارا جائزہ ہوا اس میں اس اعتبار سے حوصلہ افزا صورتحال سامنے آئی کہ ہمارا ہدف تو اس میں تھا 10 لاکھ ممبران کا اضافہ کرنا تھا، جو ویسے تو اچھی بڑی تعداد ہے، لیکن جب ہم نے اپنی کارکردگی اور صوبے کا جائزہ لیا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ تعداد اس اعتبار سے کم ہے جو ہمارے کارکن کی کیپیسٹی ہے، یعنی کارکنان نے بہت بڑے پیمانے پہ کام کیا ہے، اور تقریباً 7 لاکھ کے قریب ممبر سازی ہماری اس وقت ہو چکی ہے، 6.5 سے 7 لاکھ کے درمیان۔ تو 10 لاکھ کا ہمارا ہدف تھا، لیکن بعض صوبوں نے اپنے طور پہ ہی ہدف بڑھا کے رکھا تھا،
اور ان کو ظاہر ہے ہر ایک کو اپنی کیپیسٹی کا اندازہ ہوتا ہے. تو اب یہ ہمارا ایک گیپ ہے تقریباً 3.5 لاکھ ممبران کا جو ہمارے ہدف کے اعتبار سے ہے, اور جن صوبوں نے زیادہ رکھا ہے وہ اپنے حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ابتدائی صورتحال ہے جو کہ رہی ہے. اب یہ ہماری اگلا جو فیز ہے, یعنی جو وقفے کے بعد کا 15 تاریخ کا, اس میں ہمیں ہمارے کیا اہداف ہیں, کس طرح ہمیں پہنچنا ہے, کس طرح سے اس ہدف کو اچیو کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے فالو اپ کے بعد ہمیں آئندہ ان چیزوں کو جو ہمارے ایک طرح کی دعوتی پینیٹریشن ہو رہی ہے نچلی سطح پہ, اس کو ہمیں جماعت کے لیے کیسے مؤثر طور پہ استعمال کرنا ہے. میں زحمت دوں گا, دعوت دوں گا جناب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ وہ ہر سطح کے ناظمین سے مخاطب ہوں. ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم اسامہ رضی صاحب, سید وقاص انجم جعفری صاحب, جناب شکیل ترابی صاحب, جناب نذیر احمد جنجوعہ صاحب, جناب محمد جاوید قصوری صاحب, اور ہمارے دیگر ذمہ داران بھی جو یہاں موجود ہیں, اور اس آن لائن سیشن میں موجود جماعت اسلامی کے ہر سطح کے ذمہ داران. سب سے پہلے تو میں عید الاضحیٰ جو گزر گئی ہے, لیکن اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس دوران بہت سارے لوگوں نے حج کا فریضہ انجام دیا ہے, اور لوگوں کی واپسی کا سفر بھی اب شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے, اس حج کو قبول فرمائے. جو دعائیں انہوں نے اپنے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے, امت کے لیے, جماعت اسلامی کے لیے, کارکنوں کے لیے کی ہیں, اللہ تعالیٰ وہ سب کے حق میں قبول فرمائے. اور یہ جو مہینہ ہے, اس میں جو ایثار ہے, قربانی ہے, اور رب کی کبریائی بیان کرنے کا جو پورا عمل ہے, اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تو یہ جو قربانی کا جو عمل ہے پورا, اس میں نہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اللہ کو, نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان جانوروں کو مسخر کیا کہ تاکہ تم رب کی کبریائی کو بیان کرو. رب کی کبریائی کو بیان کرنا اور اس کو قائم کرنا ہی در حقیقت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور یہ حج کا اور قربانی کا اور ایثار کا اور سفر کا یہ پورا عمل اس کے گرد گھومتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی میں آ جائیں اور پھر زمین کے کسی خدا کی بندگی کو اختیار نہ کریں. جماعت اسلامی اسی بنیاد پر جد و جہد کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. ظاہر ہے جو احکامات ہیں دین کے, اس میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, عبادات کا پورا ایک مناسک عبودیت جسے آپ کہتے ہیں, اس کا طریقہ موجود ہے. پھر زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, قرآن حکیم کی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جس ایک مرکزی نقطہ کے گرد گھومتی ہیں وہ دین کی اقامت ہے, وہ رب کی کبریائی کا نظام ہے. اگر دین کی اقامت نہ ہو, یعنی دین ایک نظام کی صورت میں قائم نہ ہو, تو کوئی بھی کام جو ہے وہ اس میں ہم ایکسلنس حاصل نہیں کر سکتے. دین کے کسی بھی جز پر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. حتیٰ یہ کہ جو محض تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے, ابلاغ کا کام کرنا چاہتا ہے, ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں ایسا موجود ہے نا, ہمارے مسلمانوں میں, کہ جو کہتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اور معاملات سے تعلق رکھنے نہیں چاہیے, اس لیے کہ لوگوں میں بگاڑ بہت موجود ہے تو ہم تبلیغ کریں. وہ کام کرتے ہیں, ہم اس کی مخالفت تو نہیں کرتے, لیکن جو تبلیغ بھی کرنا چاہتا ہے تو ایک وہ طریقہ ہے تبلیغ کا کہ جس میں ایک فاسد نظام موجود ہو, فاسق نظام موجود ہو, باطل نظام موجود ہو, ظلم ہو اور فساد ہو. اور اسی طرح سے
لوگوں کے درمیان انصاف نہ ہوتا ہو، رشوت ہو، چور بازاری ہو، قتل و غارت گری ہو، اور چند لوگ پوری سوسائٹی پر اپنے کنٹرول کو قائم کیے ہوئے ہوں، ایسے حالات میں جتنی بھی آپ تبلیغ کر لیں یہ پورا سسٹم سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور تبلیغ کے راستے بھی مسدود کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ یہ تصور کریں کہ ایک ایسا سسٹم موجود ہو، ایک ایسی حکومت موجود ہو، ایک ایسا نظام موجود ہو جس میں نیکیاں کرنا آسان ہو، برائیاں کرنا مشکل ہو، جس میں عدل اور انصاف کی بالادستی ہو، جس میں کوئی انسان انسانوں کے اوپر اپنی حاکمیت نہ قائم کر سکتا ہو، ظلم نہ کر سکتا ہو، پہلے تو ایک سسٹم تربیت کا ایسا ریاستی سطح میں ہوگا کہ جس میں لوگوں کی اخلاقی تربیت بھی ہو، پھر نظام ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی کسی کا اگر حق مارے تو وہ پکڑ لیا جائے، کوئی قبضہ کرے تو اس کے لیے، اس کی داد رسی کے لیے ادارے موجود ہوں۔ جب ایسا سسٹم موجود ہوگا تو تبلیغ کا کام بھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بات قرآن و سنت سے اخذ کر کے سمجھائی اور بتائی کہ ہمیں فرد کی اصلاح کا کام بھی کرنا ہے، ہمیں سماج کو بھی بدلنا ہے، ہمیں خاندان میں بھی اپنے دین کے کام کو بڑھانا ہے، لیکن جب تک دین کی بالادستی کا سسٹم قائم نہیں ہوگا، قوت نافذہ جب تک دین کو حاصل نہیں ہوگی، جب تک کوئی بھی جزوی کام بھی اچھے طریقے سے آگے نہیں ہو سکتا، بڑھ سکتا۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک کمپریہنسو دعوت لے کر اٹھی ہے۔ ایک تو ہمارا پیغام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور دوسرا پھر اس کا طریقہ کار ہے کہ جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اقامت دین کا فریضہ انجام دیں گے اور ہم اس فریضے کی انجام دہی کو اپنی جنت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ مقصد، دنیاوی مقصد یہ ہے کہ دین قائم ہو، لیکن یہ مقصد بھی اس بڑے مقصد کے تحت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔ تو جب ہم یہ چیز لے کر اٹھے ہیں تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ محض اعلان کر دیں، جیسے بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہتے ہیں کہ بھئی زمین میں خلافت قائم ہونی چاہیے، بھئی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن کیسے ہونی چاہیے؟ کوئی طریقہ ہوگا نا اس کا۔ نہیں جناب ہونی چاہیے، یہ کیا، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جمہوریت فلاں ہے، یہ فلاں، اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ لیکن ان سے کہیں کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے، آپ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے پاس اس طرح سے موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ سب کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، جب سب کی اصلاح ہوگی تو آپ سے آپ نظام کی بھی اصلاح ہو جائے گی، تو ظاہر ہے وہ فارمولہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتا۔ لہٰذا جماعت اسلامی نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے لیے ایک ضابطہ طے کیا، لائے عمل بنایا، ایک جماعت قائم کی کہ جو اس فریضے کی انجام دہی کرے، اور وہ جماعت زندگی کے ہر شعبے میں کام کرے گی۔ اور جو ہمارا نظام کی تبدیلی کا طریقہ کار ہے وہ رائے عامہ کو ہموار کر کے ہے، بغیر رائے عامہ کے ہموار کیے کسی سازش کے ذریعے۔ اکثر لوگ آپ سے کہتے ہیں یار آپ لوگ اتنا محنت سے کام کر رہے ہیں، اتنے طویل عرصے سے جد و جہد کر رہے ہیں، اور نیک بھی ہیں، آنیسٹ بھی ہیں، الخدمت بھی بہت اچھا کام کرتی ہے، تعلیم کا کام بھی آپ کا اچھا ہے، آپ کے لوگوں پہ کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہوتا، تو آپ آتے نہیں ہیں، تو آپ کیوں نہ اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیں، آپ فوج کے ذریعے سے اقتدار میں آ جائیں، آپ ان سے کوئی سیٹنگ بنا لیں۔ تو ہم تو ہر ادارے کو اور ہر ایک کو اپنے ملک کا ادارہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسا کب ہوتا ہے کہ آپ کسی سازش کے ذریعے سے یا کسی سے سمجھوتا کر کے، کسی طاقتور کی مرضی کے مطابق کوئی سسٹم بدلنے میں کامیاب ہو اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے آپ کام بھی کر سکیں؟ تو اس کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ طویل ضرور ہے، شاید مشکل بھی ہے، صبر آزما بھی ہے، لیکن ہے وہ یہی کہ ہم رائے عامہ کے ذریعے سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، عوام کی تائید سے ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اندر اتنی وسعت پیدا کریں کہ ایک بہت بڑی تعداد کو ساتھ لے کر چلیں، اور ہماری دعوت اور فکر میں اور ہماری کمیونیکیشن میں اور ہماری اتنی محنت ہونی چاہیے کہ معاشرے کی بڑی تعداد تک ایسی رسائی ہو کہ لوگ آپ کے سپورٹر بن جائیں، آپ کے حامی بن جائیں، آپ کے مددگار بن جائیں۔ اور ایسے لوگ تو بہت زیادہ ہونے چاہیے کہ جن تک آپ کا پیغام پہنچ جائے۔ اس کے بغیر نہ آپ انتخاب میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آپ بغیر انتخاب کے کوئی جد و جہد کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک رائے عامہ ہموار نہ ہو تو جو انقلاب کسی بندوق کے ذریعے سے بھی اگر آتا ہے تو مولانا مودودی کے بقول کسی دوسری بندوق سے واپس چلا جاتا ہے۔ تو رائے عامہ جب ہمارے پیش نظر ہے اور لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانا ہمارے پیش نظر ہے، اور ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ چلانا اور ان کو انگیج کرنا اور ان کو کارکن بنانا، ان کو رکن بنانا، یہ ہمارے پیش نظر ہے، تو راستہ تو اس کا یہی ہے کہ جتنی ہماری اس نوعیت کی سرگرمیاں ہیں اس میں ہم تیزی لے کر آئیں۔ بعض اوقات لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں، کوئی ساتھی اس طرح سے
کہ یہ آپ نے پہلے بھی ممبر سازی مہم چلائی تھی تو اس کا کیا ہوا، تو آپ نے جو ہے وہ اس سے پہلے قاضی صاحب کے زمانے میں چلائی تھی تو اس کا کیا ہوا. بس میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ممبرشپ آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمارا تو مسلسل جو کام ہے دعوت کا کام ہے نا، دعوت کا کام نہیں تو جماعت اسلامی محض تنظیم چلانے کے لیے تو نہیں ہے. تنظیم تو دعوت اور تحریک کو قائم کرنے کے لیے ہے، نظام کو بدلنے کے لیے. تنظیم بذات خود تو مقصود نہیں ہے، اس بڑی اچیومنٹ کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور مؤثر ذریعہ ہے، اور اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام آگے بڑھ نہیں سکتا. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ خود تنظیم مقصود بن جائے اور پھر ہم دعوت کا کام نہ کریں تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ تنظیم اس طرح سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں سے رابطہ کریں، دعوت کا کام کریں، پیغام پہنچائیں، اس کے لیے سرگرمیاں کریں، تو ممبرشپ سے زیادہ اچھا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے جس میں ہم دعوت پہنچائیں؟ یہ تو آپ دیکھیں نا، جو کام آپ کو اپنے مقامی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر، اپنے زون کی سطح پر، اپنے حلقے کی سطح پر، جس وارڈ میں آپ کا حلقہ بنا ہوا ہے یا جس یو سی میں بنا ہوا ہے یا کسی تحصیل میں آپ کام کر رہے ہیں، تو اس میں جس سطح پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر سب لوگ اپنے طور پر بھی کوئی مہم چلائیں تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو پورے پاکستان کا ایک ماحول تنظیم میں بنا ہوا ہو، پورے پاکستان کی سپورٹ آپ کو حاصل ہو، اور اسی حساب سے آپ کا میٹیریل بھی آ رہا ہو، اسی حساب سے اب آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اس کی ایپ بھی ڈیزائن ہوئی ہو، اور اس میں آپ کو سپورٹنگ مٹیریل بھی فراہم کر دیا گیا ہو، تو آپ کا جو کام آپ اپنے طور پر کرتے ہیں، اس اجتماعی کام کے نتیجے میں تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس کا اثر بڑھ جاتا ہے، اس کا ماحول بن جاتا ہے. کارکنوں میں بھی ایک اسپرٹ پیدا ہوتی ہے کہ اوپر امیر جماعت سے لے کر نچلی سطح تک سب لوگ جو ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ممبر سازی مہم یہ دعوتی مہم ہے، یہ بالکل تحریک کو آگے لے کر چلنے کی مہم ہے، یہ اپنی تنظیم میں وسعت پیدا کرنے کی مہم ہے. ہم جو اتنی سرگرمی کرتے ہیں، ہر سرگرمی ہمیں اس لحاظ سے کرنی چاہیے، آپ سب ذمہ داران ہیں اور آپ کے اوپر ہماری پوری مہم کا بھی اور آگے کے اہداف کا بھی انحصار ہے. ہم جتنی سرگرمیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان ساری سرگرمیوں میں جو ہم نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے دو پیمانے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو ہماری عوامی پذیرائی کتنی ہے، اس کو جانچنے کا کیا طریقہ ہے. اس کو جانچنے کا طریقہ اگر کبھی انتخاب ہو تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہمیں ووٹ کتنے ملیں، اور اگر انتخاب نہ ہو رہا ہو تو پھر رائے عامہ کے سائنٹیفک بنیاد پر سرویز ہوتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ آپ کی بات سے متفق ہیں، کتنے آپ کو جانتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی سیاسی رائے یا انتخابی رائے آپ کے حق میں ہو گئی ہے. اسی طرح سے جو دوسرا پیمانہ ہوتا ہے آپ کے کام کو جانچنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ورکرز کتنے بڑھ گئے، ہمارے ارکان کتنے بڑے، ہمارے کارکن کتنے بڑے، اور ہمارے حامی کتنے بڑے، ہمارے پروگراموں میں لوگوں کی شرکت کتنی بڑی. اگر تو یہ دو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا پورا کام جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اور اگر یہ دو چیزیں ہم حاصل نہیں کر رہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم دائرے کی حرکت کر رہے ہیں. اس وقت پورے پاکستان سے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے. میں خود آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پچھلے 2 یا 3 سال میں آپ جس سطح کے ناظم ہیں یا امیر ہیں، مقامی جماعت کے امیر ہیں یا کسی ذیلی حلقے کے ناظم ہیں، اور یہاں میں بات ایک مرتبہ پھر واضح بھی کر دوں کہ اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سوائے وہ جماعت کے جو مقامی جماعت کے ٹائٹل سے ہے، اس میں تو ہم امیر کی اصطلاح استعمال کریں گے، لیکن باقی سب جگہوں پر ہمارے ذیلی حلقوں کے لیے ناظم کی اصطلاح استعمال ہوگی، نہ صدر کی اور نہ جو ہے وہ کوئی امیر کی، بلکہ ناظم کی اصطلاح استعمال ہوگی. عوامی کمیٹیاں جو ہم بنائے جا رہے ہیں اس میں صدر، نائب صدر، سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری اور ممبرز اور جتنے چاہیں آپ بنا لیں، لیکن جو جماعت اسلامی کی تنظیمی حلقے ہم بناتے ہیں اس میں امیر پاکستان ہو گیا، امیر صوبہ ہو گیا، امیر ضلع ہو گیا، امیر حلقہ ہو گیا، امیر تحصیل، یعنی جو مقامی جماعت، تحصیل اور مقامی جماعت کا امیر، باقی سب ناظمین ہیں. تو جس سطح کے آپ لوگ سب یہاں پر موجود ہیں، آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ پچھلے 2 سال اور 3 سال میں ہمارے حلقے میں، ہمارے ذیلی یونٹ میں کتنے ارکان کا اضافہ ہوا ہے، کتنے نئے کارکن ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، کتنے نئے لوگوں سے ہمارا رابطہ بڑھا ہے، کتنی نئی فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہوئی ہیں.
تو یہ جائزہ آپ اس وقت بھی اگر سوچ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی جد و جہد، اتنی مہمات، اور اس سب کے بعد اگر نیٹ رزلٹ یہ ہو کہ کارکنان اس طرح سے نہیں بڑھ رہے جس طرح بڑھنے چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے رفتار کو بھی دیکھنا چاہیے اور کام کے انداز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو مہم ہے یہ آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگی، اسی لیے ہم نے اس کو مرحلہ وار کیا۔ پچھلے تقریباً 1.5 سال پہلے یہ چلائی اور تقریباً 18 سے 20 لاکھ کے قریب خواتین اور مرد ملا کر ہمارے ممبرز بنے۔ پھر اس کے بعد اب یہ مہم جو ہے وہ نئے فیز میں ہم نے شامل کی ہے۔ ہمارے پیش نظر تو یہ تھا کہ ہم 10 لاکھ سے اس کو زیادہ کریں گے اور ہمیں 50 لاکھ کا ہدف حاصل کرنا، جس کا میں نے اجتماع عام میں اعلان بھی کیا تھا، لیکن ظاہر ہے مرحلہ وار ہوگا یہ کام۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ، یعنی آج 4 تاریخ ہے اور 4 تاریخ کے بعد روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنی منصوبہ بندی کر لیں اور اپنی ذیلی حلقے میں، اپنی یو سی میں، اور کہیں آپ 2-3 دن ہفتے میں اپنے زون کی سطح پہ بھی جہاں کر سکتے ہوں۔ شہروں میں تو یہ آسان ہوتا ہے، قریب لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، تو جو زونز آپ کے بنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد پہ بھی آپ لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ اگلے 11-12 دن اس طرح سے گزار دیں تو آپ پاکستان بھر میں 10 لاکھ کا نہیں، آپ 20 لاکھ کا ہدف بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک آخری دھکا جسے آپ کہتے ہیں نا، اس کے لیے آپ بھرپور طریقے سے لگ جائیں اور روز وقت دیں۔ اور اس وقت تمام ذمہ داران میری بات سن رہے ہیں، تو میں صوبے سے بھی یہ کہتا ہوں، تمام صوبہ جات کے ذمہ داران سے، کہ وہ اپنی پوری ٹیم کو اس دوران تیز رفتاری سے ایک مرتبہ پھر اضلاع میں بھیجیں، اور صرف اس لیے نہیں بھیجیں کہ وہاں جا کر وہ ایک تنظیمی اجتماع کریں اور جائزہ لیں اور آ جائیں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ کی ٹیم کہاں کام کر رہی ہے، اور آپ بتائیں کہ ہمارے ذمہ داران کو آپ کے ساتھ کہاں شریک ہونا ہے، اور اپنے کارکنوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اسی طرح حلقے اور ضلع کے بھی کسی ذمہ دار کو بھی ان دنوں میں گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور دفتر میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دفتر میں بیٹھیں، کام مکمل کریں، اور آپ کا شیڈول روزانہ کا، آج رات کو شیڈول بنا لیں، آپ کل میٹنگ میں طے نہ کریں، آج رات کو یہ طے کریں کہ کل سے ہمارے ذمہ داران تمام اضلاع کے کس جگہ پر جا کر شرکت کریں گے، جہاں ہمارے کارکنان جمع ہوں اور کام کر رہے ہوں۔ اگر نہیں بھی جمع ہوتے تو آپ جائیے، ایک کارکن بھی ہے، ایک ناظم بھی ہے، ایک امیر بھی ہے، اس کے ساتھ نکل جائیے۔ آپ اس اسپرٹ سے کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت بڑا ہدف حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح تحصیل اور اسی طرح مقامی جماعت، یعنی ذمہ داران کا کام صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رپورٹ طلب کریں یا جا کر تنظیمی اجتماع کریں، اس مہم میں ان کو سب کو اپنے کارکنوں کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ان دنوں میں اگر 10 دن ہم نے بھرپور طریقے سے یہ کیمپین چلائی تو ہم 15 سے 20 لاکھ کا ہدف اس دفعہ کا بھی پورا کر لیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہو سکتا ہے۔ میں اسپیشلی اپنے لاہور اور کراچی اور پشاور اور پنڈی اور اسلام آباد اور ملتان اور کوئٹہ اور گجرانوالہ اور فیصل آباد، یہ بڑے شہر جو ہیں، حیدرآباد، یہ جتنے بڑے شہر ہیں ان کے عمرہ سے بھی اور ان کے ذمہ داران سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اس میں اب بالکل تکلف نہ کریں، تردد نہ کریں، بہت تیز رفتاری سے اپنے تمام علاقوں کو کور کرنے کی کوشش کریں، اور روز کا آپ کا شیڈول ہونا چاہیے، تاکہ جب امیر جاتا ہے، قیم جاتا ہے، نائب قیم جاتا ہے، نائب امیر جاتا ہے، تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی اب مل کر کام کرنا چاہیے۔ تو باقاعدہ منصوبے کے تحت اس کام کو انجام دیں۔ بہت بڑا گیپ ہے اس وقت، اتنے بڑے شہر ہیں، کراچی کی آبادی ہم تو 3.5 کروڑ ہی کہتے ہیں، اور ہے وہ، کوئی مانے یا نہ مانے، تو 3.5 کروڑ کی آبادی میں جس بڑے پیمانے پر ممبرشپ ہونی چاہیے، اگرچہ کہ بہت سارے کام آپ نے اس دوران میں کیے، پڑھو پڑھاؤ تحریک چلائی، فلاں کیا، لیکن میں خاص طور پر کراچی کے نظم سے اور کراچی کے اضلاع کے عمرہ سے اور ان کے زون سے جو بھی علاقے ہیں اور حلقے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 10-11 دن آپ کے جو ہیں بھرپور طریقے سے ممبرشپ میں گزرنے چاہیے، اور بہت بڑے پیمانے پر ممبرشپ ہونی چاہیے۔ اسی طرح لاہور پورے پاکستان کا سمجھ لے دل ہے، اور اس کی دھڑکن ہی اگر محسوس نہ ہو تو جسم کیا کام کرے گا؟ تو وہ دھڑکن محسوس ہونی چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ورکرز کس بڑے پیمانے پر اس مہم کو لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی یہ 10-12 دن آپ کو ممبرشپ کا ہدف پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں ممبرز کنونشن کی طرف جانا ہے، عوامی کمیٹیوں کا سر نو پھر جائزہ لینا ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے ان ممبرز کو چھوڑ دیا تو پھر ظاہر ایکسرسائز ہماری ٹھیک نہیں رہے گی۔ لیکن پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اب باقی سب چیزیں چھوڑیں آپ، اور اب ممبرشپ کو زیادہ سے زیادہ کرنے پر توجہ دیں ان 10 دنوں میں، 11 دنوں میں۔
یہ کرنے کے بعد پھر عوامی کمیٹیوں کی طرف جائیں گے. ظاہر ہے ہمیں تو ایک مسلسل کام کرنا ہے. اسی دوران ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اگر یہ پیٹرول کی اور یہ بجلی کا جو اس وقت چل رہا ہے اور بجٹ 10 تاریخ کو پیش ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو پھر کوئی بڑی کال بھی دیں. تو اس کال کو کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا آلریڈی رابطہ چل رہا ہوگا اور آپ کے کارکن فعال ہوں گے تو آپ کسی بھی قسم کی کال کو, چاہے وہ ہڑتال کی ہو, چاہے وہ مظاہروں کی ہو اور دھرنوں کی ہو, یا سڑکوں پہ نکلنے کی ہو, یا سڑکوں پہ آ کر گاڑیاں بند کرنے کی ہو, تو موبلائزیشن ہوگی تو آپ کو سہولت ہوگی اور کارکن اس ٹاسک کو بھی جو ہے وہ پورا کر لے گا. ہمیں ایک بڑے امپیکٹ کے ساتھ پاکستان میں جو ہے وہ نظر بھی آنا ہے اور گراس روٹ لیول پر کام بھی کرنا ہے. تو اس لیے ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اس ممبرشپ مہم کے بعد جب ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فی زون, اگر میں چلے تحصیلوں کی بات کرتا ہوں تو فی تحصیل کم از کم 2 سے 3 مقامی جماعتیں تو بن جانی چاہیے نا. کیوں نہیں بن سکتی؟ یعنی اتنی مہم ہم چلائیں, اتنے ہم رابطے کریں, اتنے ممبرز بنائیں, اتنے کارکنوں کو فعال کریں, تو پھر یہ ہماری صلاحیت ہونی چاہیے کہ آئندہ 2-3 مہینے میں ہمارے فی زون فی تحصیل 2 سے 3 مقامی جماعتیں بنیں. تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہماری تنظیم وسیع ہوئی. پھر عوامی کمیٹیاں تو ہیں ہی اس لیے کہ ہم نئے سے نئے لوگوں کو جو ہے شامل کریں. ابھی دیکھیں پنجاب میں نئی حلقہ بندیاں اس وقت یو سی کی سطح پر ہو رہی ہیں اور تقریباً یہ ہر جگہ پہ دگنی کر رہے ہیں. تو اس سے جماعت اسلامی کو اس کا بہت فائدہ ہے کہ آپ بہت بڑی پیمانے پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں اور جو ہے وہ ان کو اپنے مختلف کاموں میں شریک کر سکتے ہیں, اور عوامی کمیٹیوں کا جو پورا کانسیپٹ ہے میں ابھی تذکرہ بھی کر دوں گا اس میں ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ کہ آپ ان 10-11 دنوں میں فوکسڈ کام کریں ممبرشپ کو بڑھانے میں اور کوئی علاقہ چھوڑیں نہیں. آج اس کی میری اس گفتگو کے بعد جائیں نہیں, جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں مشورہ کر لیں, جہاں علیحدہ علیحدہ ہیں فون پہ رابطہ کر لیں, زوم میٹنگ کر لیں, اور یہ کل سے اس پروگرام کو شروع کر دیں کہ جو 15 تاریخ تک لگاتار چلے گا. اس دوران میں بجٹ بھی آ جائے گا تو ہم اتنا گیپ دیں گے کہ آپ کی یہ ممبرشپ جو ہے وہ متاثر نہ ہو, اور 15 تاریخ تک آپ فوکس ہو کر اس کام کو انجام دیں. اسی طرح پھر جو ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, اس صورتحال میں جو خاص طور پر لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں ان پر کوئی بھی آواز کسی بھی دوسری جماعت کی اس طرح موجود نہیں جس طرح جماعت اسلامی کی ہے. لیکن جماعت اسلامی کی یہ آواز تو موجود ہے, لیکن اس آواز کی جو گونج ہے وہ تو ہمارے کارکنوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. ہم روز کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں, کوئی میٹنگ کرتے ہیں, کہیں جلسے میں جاتے ہیں, کسی اور پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. ہمارے ہر کارکن کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹاسک بھی آپ لیں. سوشل میڈیا سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں, سبھی فیس بک دیکھتے ہیں, سبھی انسٹا پہ ہوتے ہیں, تو یہ تو اپنا فرض سمجھیں نا کہ جو چیز بھی مرکز سے ٹویٹ کی صورت میں کسی اور صورت میں آ رہی ہوتی ہے تو کچھ نہیں کریں تو اس کو آگے تو بڑھائیں نا, اور اس طرح آگے بڑھائیں کہ اس میں صرف اپنے ہی دائرے میں یہ حرکت نہ کرتا ہو. ہمارے پاس جو گروپ ہونے چاہیے ان گروپس میں آپ کے بنائے ہوئے ممبرز اس میں شامل ہونے چاہیے. ایک ہے نا کہ آپ ایک کلیکٹیو اور اجتماعی طور پر ایک کام کیا جا رہا ہے اور یہ پورٹل ہے اور اس پورٹل کے ذریعے سے ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں, لیکن آپ جب لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے نمبرز حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں تو ان کو شامل کریں نا. ایک کارکن تو یہ ذمہ داری محسوس کرے اور پھر اس کے بعد وہ چیزوں کو جو بھی ان ایشوز کی بنیاد پر جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آگے بڑھانا شروع کریں. جتنی زیادہ آپ چیزوں کو آگے بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی. بہت بڑے پیمانے پر اس وقت بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا پیٹرول کے اوپر کیا موقف ہے, بجلی کے اوپر اور آئی پی پیز پہ کیا موقف ہے. یہ صحیح ہے کہ اس دوران میں الحمدللہ کافی لوگوں تک بات پہنچی ہے, لیکن جس سائز میں پہنچنی چاہیے, جس کا امپیکٹ بنتا ہے, جو سیاسی رائے پہ اثر انداز ہوتا ہے, جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے, جو پارٹی کے لیے حمایت بڑھاتا ہے, اس سطح پر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم وہ اچیو نہیں کر سکیں. تو اپنے کارکن کو اپنی اس ممبرشپ کے ساتھ ساتھ اپنے لیے یہ بھی راستہ کرنا چاہیے کہ آپ کے گروپوں میں ادر دین جماعت اسلامی کے, ورنہ آپ گروپوں کو اٹھا کر دیکھیں ایک ہی فرد 10-10, 15-15 گروپوں میں ہوتا ہے واٹس ایپ کے, اور آپس میں ہی ہم بس ایک ہی چیز کو گھماتے رہتے ہیں, جس کے نتیجے میں تعداد تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑھا دی ہے, لیکن عملاً وہ اپنی ہی دائرے میں ہم گھومتے رہتے ہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا بھی پراپر استعمال کریں, بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و تمیز ہو, ایک دوسرے پر جو ہے وہ کہ نقطہ نظر, وہ اس کے لیے ہمارے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے میسج کو عام ہونا چاہیے, لوگوں میں پھیلنا چاہیے,
اور بڑے پیمانے پر لوگوں تک ہماری بات پہنچنی چاہیے. تو یہ 2-3 خاص چیزیں تھیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا. آپ سب لوگ ہیں ذمہ دار. دیکھیں آپ جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہیں, جس سطح کے بھی ہیں. ویسے تو اگر کوئی ذمہ داری بھی نہ ہو تو ایک کارکن کی, ایک رکن کی جو ذمہ داری ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا, کہ اس کو دعوت کا کام کرنا ہے, اس کو پیغام پہنچانا ہے اور خود اس کو اپنے آپ کو درست رکھنا ہے. اس کی نمازیں ٹھیک ہوں, اس کے معاملات درست ہوں, اس کا لین دین ٹھیک ہو, اس کے اخلاق اور کردار درست ہوں, اس کا گھر میں رویہ صحیح ہو, اس کا رشتہ داروں میں رویہ صحیح ہو, وہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو, اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہو, کسی کا حق نہ مارتا ہو, کسی سے جو ہے وہ زیادتی نہ کرتا ہو. یہ جماعت اسلامی کے کارکن کی صفت ہونی چاہیے, جو کہ ایک مومن کی, ایک مسلمان کی صفت ہوتی ہے. تو جماعت میں آنے کے بعد اگر ہمارا اخلاق اور کردار اس طرح کا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ذمہ دار ہوتا ہے, جس کو کوئی علاقہ مل جاتا ہے, کوئی ضلع مل جاتا ہے, یہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کو جواب دہی ہے. تنظیمی جواب دہی تو آپ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, جواب بھی دے سکتے ہیں, کوئی عذر بھی بیان کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ بھائی اس علاقے میں میری ذمہ داری تھی کہ میں جماعت کا پیغام, دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں. اس میں اپنے کارکن سازی کی ذمہ داری تھی, کمیٹیاں بنانے کی ذمہ داری تھی, ممبرشپ کی ذمہ داری تھی, اور بہت سارے کام تھے. اور اگر میں نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو یہ تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کیا پکڑو گی. ہم کوئی عام سی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے نا, کہ پولیٹکس ہم اس لیے تو نہیں کرتے کہ جس طرح ہمیں جو ہے وہ چند سیٹیں جیتنی ہے, اپنی جارحداری قائم کرنی ہے, ہمیں جو ہے وہ نمایاں ہونا ہے. یہ تو ٹولز ہیں ہمارے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے اہداف کو حاصل کریں, جو اللہ کی طرف سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس اجتماعیت کو اختیار کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پورے کریں. اگر ہم وہ پورے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوشش کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو یہ سمجھیں کہ ہم تقابل پولیٹیکل پارٹی سے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم انتخابی نظام میں ہوتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی کے مقابلے میں ہماری یہ پرفارمنس ہے, فلاں پارٹی کے مقابلے میں ہماری. لیکن پارٹیوں سے ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جماعت اسلامی کسی بھی قسم کی پولیٹیکل پارٹی کے مقابلے میں پالیٹکس کو اور سیاست کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتی ہے, دین کا کام سمجھ کر دیکھتی ہے, نبیوں والا کام سمجھ کے کرتی ہے, عبادت سمجھ کے کرتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دین کی ذمہ داری ہے, اس لیے ہم انجام دے رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہم پالیٹکس کرتے کہ ہمیں فلاں پارٹی کے مقابلے میں آگے بڑھنا ہے. یہ تو ایک ذریعہ ہوتا ہے بات کو آگے بڑھانے کا اور پھیلانے کا. اس لیے اس ذمہ داری کو خالصتاً للہ سمجھے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے, اس لیے کہ ہماری اسکیم بھی بڑی ہے, ہمارا ہدف بھی بڑا ہے, ہمارا کام بھی بڑا ہے, ہماری سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ ایک دوسری طرف چلے جاتے ہیں. بعض یہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی طور پر زیادہ نمایاں ہوں, زیادہ نظر آئیں, زیادہ یہ ہو. لیکن دوسری طرف ایک اینگل یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست کا کام تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا کام ہے, ہمیں ذرا روحانی سطح پر اپنے آپ کو بلند کرنا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے زیادہ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کا روحانی سفر بھی آگے بڑھ رہا ہو, بلکہ ہونا چاہیے. جسے روحانی سفر کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے نا, کہ لوگ رائج الوقت مذہبی چیزوں کو روحانی سفر قرار دے کر اس کو تزکیہ اور روحانیت کہنا شروع کر دیتے ہیں. روحانیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو روح دی ہے, جو جسم کے ساتھ مل کر انسان بنتا ہے, اس کا تزکیہ ہو, اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا ہو, جو کام بھی کریں اس میں ڈیڈیکیشن ہو, خالصتاً للہ کریں, اپنی ذات کی نفی کریں, اپنے آپ کو مائنس کریں بار بار, اور شیطان جب ہمیں بہکاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, توبہ اور استغفار کریں اور لگ جائیں. میں بار بار دہراتا ہوں مولانا مودودی کی اس بات کو اکثر تربیت گاہوں میں, کہ لوگوں نے جب ان سے سوال کہا کہ بھائی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تربیت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, تو مولانا نے کہا تربیت کے لیے ہماری تربیت گاہیں بھی ہوتی ہیں, ہمارے حلقے بھی ہوتے ہیں, پروگرام بھی ہوتے ہیں, جو چیزیں ہم ظاہر ہے ہمارے طریقے ہیں, لیکن تربیت کا اصل میدان تو دعوت کا میدان ہے. جب دعوت کے لیے بندہ نکلتا ہے تو لوگ اس کی تربیت کرتے ہیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ اس پورے نظام کے مقابلے میں جب کوئی آدمی بات کرتا ہے اور کشمکش مول لیتا ہے, تو پھر جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اور مزاحمت کرتے ہیں, اس مخالفت اور مزاحمت کے نتیجے میں وہ کندن بن کر نکلتا ہے. تو جو تربیت کشمکش کے میدان میں ہوتی ہے وہ تربیت گاؤں میں نہیں ہوتی. تو ہمارا تو پورا سیدھا سیدھا طریقہ ہے, ہم اسی کو روحانیت سمجھتے ہیں, اور ہے بھی یہی بات. تو ایک دوسری انتہا ہوتی ہے کہ جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ ظاہر چیزوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں جو ایک تصور دین بنا ہوا ہے لوگوں کا,
روحانیت کا یا مذہبیت کا، اس مذہبیت کو ہم اختیار کریں. تو ہمارا مسئلہ نہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پریشان ہوں کہ ہمارے اوپر مذہبیت کا وہ اثر کیوں نہیں ہے، نہ ہم اس پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں سیاسی کیوں کہہ رہا ہے. ہم تو دینی تحریک ہیں، اس میں سیاست بھی اس کا بہت پارٹ ہے، بلکہ بہت اہم ترین پارٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے کام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، اپنے معمولات کو درست کرنا، اپنے رویوں کی اصلاح کرنا اور معاملات کی اصلاح کرنا، اور جتنے طریقے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قربت کے، قرآن پاک کی تلاوت، اذکار کا یاد کرنا، ان کو دہرانا، ان کے معنی اور مطالب جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے وہ اپنے دل و دماغ میں اتارنا. اور ایک بات بہت اہم ہے جو تمام ذمہ داران کو خاص طور پر سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں، جب تک آپ کے معاملات درست نہیں ہوں گے، بہت شکایتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ لین دین کا مسئلہ ہے، معاہدہ کیا لکھا نہیں، اس کے نتیجے میں غلط فہمی ہو گئی، پھر اس کے بعد لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں. تو یہ غلط فہمیاں تو شیطان پیدا کرے گا. اس کا راستہ روکنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں اس میں ایک بات تو نیک نیتی ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ اختیار کریں آپ، اور اس کے نتیجے میں معاملات کو اور تیسرے یہ کہ دل میں لالچ نہ ہو. دنیا میں آپ کو رہنا ہے، اس میں جو کچھ بھی اہتمام کرنا ہے وہ کریں، لیکن دنیا مقصود نہ ہو، مطلوب نہ ہو، اسی کے پیچھے نہ گھوم رہے ہوں. تو اس کے نتیجے میں جب یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، اس کی ضروریات ضرور پوری کریں لیکن اس میں دل نہ لگا لیں، اس میں ڈبو نہ دیں اپنے آپ کو. تو جب دنیا میں جب لالچ نہیں ہوگی، دنیا پرستی نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ کی ہوس نہیں ہوگی، تو آپ اپنا حق بھی لوگوں اپنے ساتھیوں کے لیے چھوڑنا شروع کر دیں گے کہ یار ٹھیک ہے ہو گیا، اللہ تعالیٰ دے گا مجھے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات بھی درست ہونا شروع ہو جائیں گے. تو خاص طور پر میں یہ اپنے ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ اپنے رویے، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات اس کی طرف توجہ دیں، اور اس میں شکایتیں اگر ہیں تو اس کو دور کریں، اور اپنا حق چھوڑ کر بھی، یعنی میں اس حق کی بات نہیں کر رہا جو ہمارا دینی حق ہے اور ہمارے عوام کا حق ہے، وہ تو ہم کہتے ہی ہیں کہ عوام کو حق ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے اس فرد کو کہ جو دستبردار ہو جاتا ہے اپنی بات سے بھی، اگر اس کے نتیجے میں آپ کے معاملات کی اصلاح ہو جائے اور بہتر ہو جائے. اور خاص طور پر تحریکی لوگوں کے لیے میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. تو ذمہ داران خاص طور پر اس اپنی پوزیشن کا احساس کریں. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، اب یہ وقت ہے، آج کے بعد سے بس 10 دن تک بیٹھنا نہیں ہے، 11ویں 12ویں دن جا کر آپ آرام کیجئے، تاکہ 1-2 دن ذرا سا ضرور جو ہے وہ کر لیجئے گا، اپنے آپ کو ریلیکس کر لیجئے گا، اور باقی جتنی سرگرمیاں ہیں ابھی آپ فی الحال اس کو مؤخر کریں. ہوتا یہ ہے کہ پھر سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو، اور آپ کہیں کہ ساتھ ساتھ ممبرشپ تو ہو تو جاتی ہے لیکن فوکس نہیں ہو پاتا. جس چیز کو آپ فوکس کر کے کام کرتے ہیں تو وہ پھر زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اور اب دیکھیں ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، سرکولر نہیں آیا، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا. دیکھیں یہ جو ممبرشپ ہے اس میں میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہماری جو نچلی سطح پر جماعت اسلامی کی دعوت پھیلنی چاہیے اور تنظیم بننی چاہیے. جب تک ہم نہیں گراس روٹ پہ جائیں گے تو آگے کیسے اثر انداز ہوں گے پورے سماج پر اور پورے اس پر. تو یہ اس کے ذریعے سے اس ہدف کو تو آپ حاصل کر رہے ہیں. پھر ہیں عوامی کمیٹیاں. ہم نے آپ کو ایک عوامی کمیٹیوں کے حوالے سے پہلے بھی، پھر بعد میں بھی، اور یاد دہانی بھی. جب آپ دوسرے مرحلے میں اس لیے اس موقع پہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں لوگ پوچھتے ہیں عوامی کمیٹیاں کیا کریں گی. تو عوامی کمیٹی ہمارے سمجھ لیں کہ اس کو جماعت اسلامی کی زبان میں اصلاح معاشرہ کا ایک کام سمجھ لیں، کہ اصلاح معاشرہ کا وہ کام کہ جو ہمارے 4 نقطوں کے کام میں شامل ہے، جس میں تعمیر و تطہیر افکار ہے، جس میں تنظیم اور جو ہے وہ اجتماعیت کو اور تربیت کا کام کرنا ہے، اور تیسرا معاشرے کی اصلاح کا کام ہے، اور چوتھا نظام حکومت کو بدلنا ہے. تو یہ کام بیک وقت کرنے کے ہیں سارے. تو اس میں جو اصلاح معاشرہ کا کام ہے، جس کی ذیل میں ہم خدمت کا کام کرتے ہیں، جس کی ذیل میں ہم بڑے درس کرتے ہیں، جس کی ذیل میں ہم والنٹیئرز بناتے ہیں، جس کی ذیل میں ہم اور بہت سارے سماجی خدمات انجام دیتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ عوامی کمیٹیاں بھی اصلاح معاشرہ اور پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے آپ کا ایک بہترین ٹول بن سکتے ہیں. خاص طور پر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. آج ہم نے صبح میٹنگ کی ہے یوتھ کے حوالے سے، اور بڑی اچھی میٹنگ ہوئی.
یہ تصور غیر ضروری طور پر پیدا ہو گیا تھا کہ شاید جماعت اسلامی نے چونکہ مرکزی سسٹم اور صوبائی سسٹم اس کو کم کیا ہے تو اس کے نتیجے میں اب ضلعوں میں بھی یوتھ نہیں ہے. حالانکہ ایک دن بھی ہم نے یہ بات نہیں کہی. ہم چاہتے تھے کہ زیادہ مؤثر طریقے سے جماعت اسلامی یوتھ کا کام کیا جائے اور یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور جماعت اسلامی کو خود بھی یوتھ فل نظر آنا چاہیے. ہر سطح پر نوجوانوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی ملنی چاہیے. اس لیے نہیں ہے کہ ذمہ داری بانٹنی چاہیے, بلکہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نوجوانوں میں جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اپنے کام کو بڑھا سکیں. ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹیم میں الحمدللہ اب یکسوئی ہے, اور آئندہ ہم یہ بھی اپنا ہدف رکھتے ہیں کہ ستمبر اکتوبر میں جا کر ہم بہت بڑے پیمانے پر یوتھ کے الیکشن بھی کرائیں گے انشاءاللہ, اور اس کا پورا ایک میکینزم آپ کو بتایا جائے گا, اور اس کے ذریعے سے بہت بڑی پینیٹریشن ہوگی. اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس پر کیونکہ یہ مرکزی جو ہماری مجلس شورا ہے اس کا فیصلہ ہے, ہمارے منصوبے میں شامل ہے. اب میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارا کوئی بھی ذمہ دار اس بحث کو شروع کر دے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے. یہ اب چھوڑ دیں ان باتوں کو. جو فیصلہ ہے ظاہر ہے کہ ہم تدبیر کرتے ہیں نا, تدبیر غالب رائے کے ذریعے سے کرتے ہیں, مشاورت کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو اس تدبیر میں ہم نے یہ طے کیا, اور اس پہ بالکل یکسوئی حاصل کریں. یہ ہمیں ہر سطح پر الیکشن کرنے ہیں, مرحلہ وار ہوں گے, اور اس سے پہلے یوتھ کی ممبرشپ الگ سے کی جائے گی, اور پھر ان کے الیکشن کیے جائیں گے. تو یہ کام تو ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کی جو جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹیاں ہیں, عوامی کمیٹیاں آپ بنانے جا رہے ہیں, اور اس میں خاص طور پر اگر یوتھ پر مشتمل کمیٹیاں بنائی جائیں, اپنے یوتھ کو ٹارگٹ دیں, آپ ممبرشپ کا بھی دیں اور عوامی کمیٹیوں کا بھی دیں. اور خاص طور پر اس وقت جو پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے منشیات, ڈرگس. نوجوانوں میں یہ زہر پھیل رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر. نہ کچی آبادی نہ پکی آبادی, نہ گاؤں دیہات نہ شہر, نہ سرکاری اسکول کالج اور یونیورسٹیاں اور نہ پرائیویٹ سرکاری, کوئی بچا ہوا نہیں. اور سب پریشان ہیں, والدین پریشان ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر ایک مؤثر طریقے سے اپنی اپنی جگہوں پر بھی کیمپین بنانی چاہیے, اپنے جو انتظامیہ اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے, اپنے معاشرے کے اچھے لوگوں کو جمع کرنا چاہیے. اساتذہ ہیں, علماء ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, ان کو اکٹھا کریں, اور اسی طرح ٹیچرز کو خاص طور پر جو ہے وہ ٹارگٹ کریں, اور اس کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ آپ اس پورے چیز کو انٹروڈیوس بھی کرائیں اور اس کے اوپر مؤثر کام بھی کریں. اور ہم ظاہر ہے اس وقت الخدمت بھی اس پر بہت سوچ رہی ہے. ہمارے کچھ ریہیبلیٹیشن کے سینٹرز تو موجود ہیں, تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس دوران علامتی طور پر صحیح کچھ اس طرح کے ریہیبلیٹیشن سینٹر اور بڑھ سکتے ہوں تو بڑھانے کی کوشش کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام تو ایک علامتی طور پر ہی کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا یوتھ کا کام ہے اس پر توجہ دیجیے, اور عوامی کمیٹیوں میں بھی اس کام کو پیش نظر رکھیے. کیونکہ جب عوامی کمیٹی بن جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کریں کیا, تو بھائی یہ کام کریں. اسی طرح عوامی کمیٹیاں جو ہے وہ عوام کو ریلیف دلانے کے لیے مختلف محکموں میں, جو ہماری پبلک ایڈ کمیٹی کا بھی تصور ہے, تو ان عوامی کمیٹیوں کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی اپنی بستی میں, اپنے اپنے علاقے میں جو لوگوں کے پانی کے, بجلی کے, گیس کے, سڑک کے اور بہت سارے بلدیاتی ایشوز ہوتے ہیں, یا محکموں کے شناختی کارڈ کے, اس میں کردار ادا کریں. پھر بہت اچھا کام کچھ پیرنٹ کمیٹی اس میں بنا دیں, بزرگ کمیٹی بنا دیں. مصالحتی انجمن کا کام ہوتا ہے, اس میں بھی کوشش کریں کہ اچھے جو باثر لوگ ہوتے ہیں ان کو شامل کر کے ان کی مصالحتی انجمن بنائیں, اور وہ مصالحتی انجمن عوامی کمیٹی ہی مصالحتی کمیٹی ہو. اور اس جماعت اسلامی کی عوامی کمیٹی کو آپ جو لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں, لین دین کے ہوتے ہیں, گھروں میں خواتین کے اور ان کے مسائل ہوتے ہیں, تو اس میں احتیاط کے ساتھ ان کے درمیان میڈیشن کروائیں. اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ بہت عوام میں پینیٹریشن ہوتی ہے. تو اس نوعیت کے بہت سارے کام ہیں. برادریوں اور قبیلوں کے جھگڑوں کو ختم کرانے میں کردار ادا کریں, یہ آپ کر سکتے ہیں. پھر ہماری عوامی کمیٹیاں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ محکموں کا کام کریں یا صرف سیاسی میدان میں, بلکہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے پورا نظام بنائیں, بچیوں کی پڑھائی کے لیے کوئی نظام بنائیں. ہماری خواتین بہنیں بہت زبردست کام کر رہی ہیں الحمدللہ, ان کے ساتھ کولیبریشن کروائیں, اور اسی طرح سے جو بڑے درس قرآن ہوتے ہیں اس کا اہتمام کریں. تو ہم نے جو آپ کو سرکولر بھیجا ہے اس کو ایک دفعہ اور آپ لوگ دیکھ لیجئے. میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت مینول آپ ممبرشپ کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ مینول ممبرشپ پچھلی مرتبہ تو پھر بھی جسٹیفائڈ تھی بڑے پیمانے پر. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت نچلی سطح کا آپ کا وہ نہیں تھا, اس میں ایڈریس نہیں تھا. لیکن اب جو ہماری ایپ بن گئی ہے اس میں تو بہت ہی یونین کونسل تک کی سطح کا ایڈریس کا آپشن موجود ہے.
اور آٹومیٹیکلی گوگل کے ذریعے سے آپ کو ملٹیپل آپشن بھی دے دیتا ہے جس جگہ پہ آپ ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ ممبرشپ اس پہ کریں, ایپ پہ کریں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی کہیں پر سسٹم کا مسئلہ ہے, نہیں ہو رہی اور آپ مینول کر رہے ہیں, تو اس کو فوری طور پر اسی دن سیم ڈے آپ جو ہے وہ ایپ کے اوپر چڑھائیں, چونکہ یہ جو ڈیٹا ایک دفعہ بن جائے گا وہ بہت کام آئے گا. آپ وقتی طور پر سستی کا شکار ہوتے ہیں اور بعد میں وہ کہیں نہ کہیں فارم گم ہو جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ممبرشپ تو ہوئی تھی, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کا فالو اپ نہیں کرتے. تو جتنے بھی اس وقت مینول آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر, یہ نظم کا کام ہے کہ اس کا اہتمام کریں, چاہے اس کے لیے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کرنا پڑے, تاکہ یہ کام ایک دفعہ ہمارا پورا کا پورا جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن جائے. اور اس میں اب بہت لمبے چوڑے اس کے اوپر نہ جائیں. بعض لوگوں نے اس طرح کیا کہ ہم پہلے اپنی ایپ انسٹال کریں کارکنوں کی اور وہ کریں. وہ آپ نے جو بھی کیا ہے وہ آپ کرتے رہیں, اس کو سیکنڈ کام کے طور پر کریں. لیکن جو ہماری اس وقت مرکزی ایپ ہے یہ آسان ہے, یہ گوگل کریں تو آ جاتی ہے, آپ اس کو صرف کیو آر کوڈ دیں تو آ جاتی ہے, آپ کو اس کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں یہ چکر بھی نہیں ہے کہ اس میں آئی فون میں آئے گا اور اینڈرائڈ میں نہیں آئے گا, یا اینڈرائڈ میں آئے گا اور آئی فون میں نہیں آئے گا. اس لیے کراچی سے لے کر خیبر تک یہ جو جماعت اسلامی کی ایک ایپ ہے اسی کو آپ استعمال کریں. اور باقی کسی کو اگر اپنے پروفائل میں جا کر ڈالنا ہے تو وہ اضافی طور پر اس کام کو کرے. جیسے میں اپنے کراچی کے ساتھیوں سے اس بات کو کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک ایپ ضرور بنائی ہوئی ہے, اس کو آپ بات کے لیے استعمال کریں, آپ ایک اچھا ماڈل بنا لیں. لیکن اس وقت تیز رفتاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مرکزی ایپ کا حصہ بنیں. اور اب اس میں مزید کوئی دوسری بات نہیں ہے, سب کو جو ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے. تو اس لیے اب پورے کمر کس لیں اچھی طریقے سے, اللہ کا نام لیں, 2 رکعت نماز پڑھ کے آغاز کر دیں. اللہ نے چاہا تو ہم اپنے ہدف سے کہیں زیادہ آگے بڑھیں گے اور ہماری بہترین ممبرشپ ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم آگے کی چیزیں بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور ہمیں اپنے اہداف پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر نصرا عزیزا. یا رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرما, ہماری کوششوں میں برکت عطا فرما, ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما, اور یا رب العالمین جماعت اسلامی کو دین کی اقامت کے لیے تیز رفتاری سے کام کرنے کی توفیق دے, اور اس کی قوت میں اضافہ فرما, اس کی تحریک میں اضافہ فرما, اور یا رب العالمین مجاہدین اسلام کی مدد فرما, ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ لبنان میں, ایران میں, جہاں جہاں پر اس ظلم کا شکار ہیں لوگ, طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں, یا رب العالمین ان کو, مجاہدین کو, مزاحمت کاروں کو کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے محاذ پر اس دعوت کا اور تحریک کا کام آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما, ہمارے اس کام کو ہماری جنت کا ذریعہ بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وسلم.